آپ کے دربار میں وعلیکم میرا سلام حاضر ہے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں؟ خیر خیریت ہے؟ جی دیکھیں، لیبر کا کام ہوتا ہے سب سے پہلے دربار میں آ کے صفائی کرنے کا، تو حاضری لیبر دینا نا۔ حاضر ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، آپ ہمارے بڑے قابل محترم بھائی ہو سر جی۔ یہ ہمارے دیکھو، ہمارے پیارے پیارے بھائی آئے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، لیبر بھائی، لیبر جی میں عابد بھائی کو بولا تھا سب سے پہلے میں آتا ہوں لیبر صفائی کرنے کے لیے عابد بھائی کے دربار میں، نہیں پھر اس کے نہیں، بعد آپ شروع۔ ہمارے سر کے تاج ہیں جی۔ اچھا، لیبر بھائی اور عابد بھائی، نیچے میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک دن ضرور آؤں گا، تو آج تک وہ نہیں آیا، جس کا نام ہے مسٹر خان۔ مسٹر خان؟ مسٹر خان جی، جی 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 جی۔ کسی وہ نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اپنی آواز سناؤں گا، لیکن آج تک نہیں آیا جی۔ وہ آ گیا جی سر، آ کے چلا گیا۔ وہ موڈیٹر ہے اپنے ابو حمدان کا۔ نہیں نہیں، دوسرا مسٹر خان نیچے جو ہیں۔ جی جی جی، وہ وہی نا، وہ اوپر آ کے گئے ہیں ایک دفعہ، سنا کے ہمارے وہ۔ اچھا اچھا، ہاں، وہ لائیو بھی شیئر کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بڑا صحیح کام کرتے ہیں۔ ہاں بالکل امدان بھائی، کہ میں زیادہ تر میری تو ادھر امدان بھائی کے ساتھ تو میں بہت بیٹھا ہوں نا۔ تو پھر آپ جانتے ہیں نا، پھر انہیں ان کی آواز تو سنتے ہیں نا، آپ جانتے نہیں، ہیں۔ ان کو تو میں جانتا ہوں، یہ جو نیچے اپنے شاہ رخ خان نہیں ہے، اپنے شاہ رخ خان کی جنہوں نے پکچر لگائی ہوئی، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہی ہے نا، یہی وہی ہے۔ خالد بھائی میں قربان جاؤں ایک بات قربان کرنا جاؤں۔ چاہتا ہوں خالد بھائی آپ سے، جی جی، پھر بعد میں موقع ملے یا نہ ملے، پھر ابھی میں کہہ رہا ہوں اپنا دل کا بیان رکھ دوں آپ کے آگے۔ بالکل جی بالکل۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ خالد بھائی کافی عرصے سے ابھی کبھی پٹھان اور پنجابی کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، مطلب ایک قوم بنی ہے بڑی مشکل سے ہم لوگ، تو وہ اس میں ابھی کمپنی والے یہ حرکتیں کرنا شروع ہو گئی، اور ابھی بلوچ اور پنجابی، بلوچ اور پٹھان، یہ مطلب کہ کہاں مطلب تحریک ہماری آخری مراحل میں ہے، اور یہ کمپنی والوں کو اور کچھ ملا نہیں ہے، تو یہی مطلب کبھی پٹھان پنجابی کبھی بلوچ، یہ کس کاموں میں ابھی قوم کو لگانے کے چکروں میں پڑ گئے ہیں یہ لوگ؟ میری جان، مسئلہ یہ ہے نا کہ جب بھی کبھی بات ہوتی ہے نا حقوق کی، جب بھی کبھی بات ہوتی ہے کسی نہ کسی قسم کی ترقی کی، تو یہ اٹھ کر آ جاتے ہیں یا ان کو لے کر آیا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت میں یہ کہوں گا کہ ان کا ساتھ دیا جائے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ تو ساتھ ان کے ساتھ، باقی ہمیں آنکھیں کھل گئی کہ 76 سالوں سے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، سب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ بلوچیوں کے ساتھ ظلم ہوا، پٹھانوں کے ساتھ ظلم ہوا، پھر کراچی میں بھی بہت سارا ظلم ہوا اردو اسپیک کے اوپر، تو کمپنی تو ہمیشہ ہمیں فرقے بازیوں میں بنا کے رکھے، تاکہ جب تک یہ ایک جگ نہ ہو جائے، ایک قوم بن گئی تو پھر ہماری تو بادشاہی ختم ہو جائے گی۔ خان صاحب بھی تھی جنہوں نے ہمیں ایک قوم بنایا، مگر وہ ابھی پھر فسادات کوئی اور ان کو ملا نہیں ہے، تو یہ ابھی پھر فسادات پھر یہ شروع کر دیے ہیں۔ یہ تو ظلم اور جبر 76 سال سے چل رہا تھا، یہ یہ کمپنی تو الیکشن کو ڈی ریل کرنے کی ایک کوشش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف الیکشن کو ڈی ریل کرنے کی ایک کوشش ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کمپنی جان بوجھ کر کروا رہی ہے تاکہ کچھ نہ کچھ حالات اس طرح پیدا کر دیے جائیں۔ ابھی تو خیر کاغذات نامزدگی اور یہ اور دوسرا تیسرا، اور کاغذات نامزدگی جو جمع کروانے کے لیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ جو نامزدگی کی جا رہی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جی وہ معلوم ہے، وہ تو آج سننے میں آ رہا تھا کوئی عورت جا رہی تھی بجلی کے پیپر اپنے لے کے، فائل تھی، پولیس والوں نے اسی کو پکڑ لیا کہ شاید کہ یہ بھی کوئی الیکشن کے پیپر جمع کروانے جا رہی ہیں۔ بالکل السلام علیکم everyone۔ جی، وعلیکم السلام فوزیہ بہن۔ السلام علیکم۔ آپ سب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان، اپنی سنائیں۔ ٹھیک ہے جی نگاہ حسین میرے بھائی، السلام علیکم۔ اپنی سنائیں۔ ٹھیک ہے
माशाल्लाह जी, भाई जुड़ते आ रहे हैं जी। फॉरएवर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सारों जी, जी अस्सलाम जैसे भाई वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नीचे मैसेजेस आ रहे हैं कि हम गुलाम हैं, मानो या ना मानो। वो तो 76 साल से हैं। गुलाम तो हैं। अच्छा खालिद भाई, गुलाम मेरे ख्याल में वो अपने सॉरी अपने अमर भाई नहीं आए, तो आप शुरू करेंगे तिलावत ये और एक नाम या क्या जी करना जी जी बिस्मिल्लाह, क्यों नहीं। है? बिस्मिल्लाह रहमान क्यों नहीं आबिद भाई। फिर उसके बाद ब्रॉड शुरू बिल्कुल। करते हैं। अच्छा जी, ये अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं। ब्रोड का आगाज़ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के नाम से। तो कलाम मजीद, कुरान मजीद की ये चंद आयात पढ़ के बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरायत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिक वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदकल्लाहुल अज़ीम। इसके साथ ही आगे बस 2 शेर नात के पढ़ते हैं ताकि वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक कायनात की बारगाह में भी हाज़री का शर्फ नसीब हो जाए। तो बग़ैर किसी ताख़ीर के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में हाज़री देते हैं जी। दो लाइनें नात की भी पढ़ देते हैं ताकि तो अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। इतना काफ़ी है जिंदगी के लिए, इतना काफ़ी है जिंदगी के लिए कि रख ले आका जो नौकरी के लिए। इतना काफ़ी है जिंदगी के लिए। और तक के इनको उयूब के घर में, तक के इनको अयूब के घर में महल तर से हैं, महल तर से हैं झोंपड़ी के लिए। इतना काफ़ी है जिंदगी के लिए। आ गए कब्र में बिछड़े वाने, आ गए कब्र में बिछड़े वाने। दर्द कितना है उम्मती के लिए। इतना काफ़ी है जिंदगी के लिए। लंबे सजदे किए मेरे आका, लंबे सजदे किए मेरे आका। ए नवासे तेरी खुशी के लिए। इतना काफ़ी है जिंदगी के लिए। और माओ खुर्शीद उनकी चौखट पर, चांद तारे भी उनकी चौखट पर। रोज आते हैं रोशनी के लिए।
اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، جو رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ جزاک اللہ جی، مہربانی۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا ماشاءاللہ، خالد بھائی، السلام علیکم، ماشاءاللہ وعلیکم ماشاءاللہ السلام کابلی بہن، ویلکم جی، ویلکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قابلی بہن السلام علیکم ورحمۃ علیکم اللہ وبرکاتہ۔ السلام میرا پیارا بھائی، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک، سب اللہ بڑھیا، کی طرف شکر شکر اللہ شکر کا شکر۔ شکر ہے۔ اچھا خالد بھائی، جب تک بی ایف ٹی نہیں آتا نا، آپ اگر چلائیں تو سوال بھی رکھ لیں، کیونکہ سوال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں کہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس پہ کیا خیال ہے۔ جی بالکل، میں سوال رکھتا ہوں جی۔ سب سے پہلے سوال میرا یہ ہوگا، کیونکہ آج وہ اسی پہ بات کرتے رہے ہیں۔ تو بی ایف ٹی بھی آ گیا سر، چلو ٹھیک ہے، چلیں جی، آپ رکھو آپ دونوں ہی اچھا بی ایف ٹی آ گئے، چلیں جی، ٹھیک ہے سوال آپ۔ یہ اور بی ایف ٹی بھائی روٹیٹ کرتے جائیں گے پھر، اور اگلا سوال بھی بی ایف ٹی بھائی رکھ دیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بلوچستان کے غریب، بلوچستان کے لوگ جو اپنے نامعلوم بلوچستان کے وہ لوگ جو اپنے مسنگ پرسنز کے لیے آج سراپا احتجاج ہیں اور بے سر و سامانی کی حالت میں اسلام آباد کی گلیوں میں وہ آہیں دعائیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے بندوں کو چھوڑ دیا جائے، وہ نامعلوم بندوں کے خلاف سراپا احتجاج، جن نامعلوم بندوں نے ان کے اپنوں کو اغوا کر لیا، نامعلوم کر دیا، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا ہمیں ان کے ساتھ ان کے احتجاج کا حصہ بننا چاہیے؟ ان کی مدد ہم کس طرح کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں؟ جی اوور ٹو یو جی۔ جی بی ایف ٹی بھائی روٹیٹ کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی ایف ٹی بھائی۔ السلام علیکم، امید ہے سب بہن بھائیوں کا دن اچھا گزرا ہوگا۔ اللہ میاں سب کے مال میں، عزت میں، رزق میں برکت کرے۔ جی کوشچن کرتے ہیں، روٹیٹ کرتے ہیں، شروع میں کرتے ہیں۔ آپ کے پاس لیبرر بھائی ہیں؟ جی ویلکم، آپ پہلے اپنا بتائیں آپ کا دن کیسے گزرا اور پھر کوشچن کی طرف۔ جی لیبرر بھائی، کراچی کی سچویشن۔ جی میرا دن تو ماشاءاللہ سے وہی کام وام، لیبر ہوں تو کام کے علاوہ اور تو کچھ ہے نہیں ہے، اور باقی یہ ملک کے حالات دیکھتے ہیں تو دل دکھتا ہے، اور کراچی کے حالات بھی ویسے ہی ہیں کہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہمارے وہاں پر بھی بہتری آئے، مطلب اپنے حلقے کے اوپر لگے رہتے ہیں کہ کچھ زیادہ سے زیادہ بہتری آ جائے۔ اور باقی دوسرے جو سوال کے اوپر تھا وہ کہ ان کا جو مقصد ہے وہ مقصد تو جائز ہے، بالکل رائٹ پہ ہے کہ 76 سالوں کے ساتھ ان کے اوپر ظلم ہو، مگر وہ ان کو ابھی سیاست کے اوپر نہ، ان کے اپنے ہی جو سردار ہے وہ سیاست کے اوپر ان کو استعمال کر رہے ہیں، ان کو کمپنی کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ جی جی یہ ان کا مقصد اور ان کی نیت اور ان کا جو جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ اس میں حقیقت ہے، 100% حقیقت ہے۔ کہ یہ جو ان کے عزیز و قرار جن کو شہید کر دیا گیا ہے، جن کو اغوا کر دیا گیا ہے، ہمیں سب معلوم ہے ان کے پیچھے کون ہے، تو مگر ابھی ان کے اوپر بھی سیاست ہو رہی ہے، اور ان کو لے کے آنے والے بھی ابھی ان کے اپنے سردار ہیں۔ میرا یہی ہے کہ یہ ان کے اوپر بھی سیاست کی جا رہی ہے۔ بہرحال اب وہ اسلام آباد میں آ گئے تو ہمارا کام بنتا تھا ان کی حفاظت کرنا، جو ہم نہیں کر پائے۔ جی جی اچھا، ایک چھوٹا سا میسیج ہے، ہمارے جتنے بہن بھائی اوپر آتے ہیں تو پلیز جب آپ اوپر آتے ہیں مائک کو میوٹ کر دیا کریں، کیونکہ بولنے والے کو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ کی باری آئے گی تو آپ مائک اوپن کر لینا۔ جی فوزیہ خان، اوور ٹو یو۔ جی ٹھیک ہے۔ آپ نے سوال کیا نا کہ ان کی مدد کیسے کی جائے، تو کل جو انہوں نے رات کو ان کے ساتھ کیا، ان کے اوپر پانی ڈالا، ان کے شیلنگ کی اور سب کچھ کیا، تو جب مقامی لوگوں نے ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو مدد کرنے کی کوشش کی ہے رات کو، تو انہوں نے ان کے اوپر الزام لگا دیا ہے کہ ان کی وجہ سے
یہ سب مطلب امن جو نہیں رہا وہ پیسفلی موو کر سکتے کہ ان لوگوں کی وجہ سے انہوں نے الزام دوسرا لگایا ہے کہ یہ لوگ منہ ڈانپ کے آئے تھے اور انہوں نے زیادہ خرابی کی ہے جو کہ لوکل ہیں، حالانکہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی پلا رہے تھے اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو وہ رکے بھی نہیں ہیں، انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کافی ہیلپ کی ہے۔ تو یہی ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے رات کو کیا ہے ان کے ساتھ تو کرتے رہے، مگر وہ ان کو وہاں سے ہٹا رہے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ ان کو وہاں سے کہیں اور مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بسز میں بٹھایا جا رہا ہے اور پتہ نہیں کدھر بھیجا جا رہا ہے، کدھر۔ تو یہ ان کا اپنا ہی پلان تھا کہ ان سب کو رات کو ایسے کریں گے، پھر جو مدد کرنے والے ہیلپ کرنے والے آئیں گے ان کے اوپر یہ بات ڈال دیں گے، تو انہوں نے کیا اس طریقے سے۔ مگر وہ بہت بریو ہیں، بہت جو اتنے دور سے چل کے آئے ہیں تو وہ آسانی سے وہاں سے ہٹیں گے نہیں، مگر پھر بھی یہ لوگ تو بولیں گے کہ ان کی کوئی ہیلپ نہ کرے، نزدیک نہ جائے ان کے، تو ان کی سننے کے بجائے میرے خیال سے جس طرح سے مدد کی جا رہی ہے ان کی یا جس طریقے سے بھی سردی بہت ہو رہی ہے، تو اب میں کلپس دیکھ رہی تھی تو انہوں نے ایک دفعہ پھر سے خواتین کی بے حرمتی کی ہے، بچیوں کی، اور ان کے کپڑے پھاڑے ہیں، ان کو ایک دفعہ پھر سے ڈس رسپیکٹ کیا ہے رات کو انہوں نے یہ چیز، اور اب ان لوگوں نے یہ چیز بنا لی ہے کہ اس طریقے سے کریں گے، برے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں جو کہ کسی بھی بہت ہی کوئی گھٹیا لوگ استعمال کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں اپنے مقاصد کے لیے، تو انہوں نے وہ شروع کیا ہوا ہے۔ جیسا کہ رمضان بھائی نے بھی بولا تھا کہ یہ حرکتیں کرتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ وہ بنگال میں جو کچھ ہوا تھا وہ سب سچ تھا، تو یہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے رہیں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے خیال سے جو لوکل لوگ ہیں ان کو اور زیادہ ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تھینک یو جی جرسی تعارف آپ اپنا تعارف کرائیں اور اوور ٹو یو، بسم اللہ۔ السلام علیکم جی یہ بہن کا میں جواب دینا چاہوں گا۔ میں اتنا زیادہ تو جانتا نہیں ہوں کہ یہ کیا ہوا، لیکن اس وقت جو ملک کے حالات چل رہے ہیں اور جو انہوں نے عمران خان کو اندر اور ان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اندر کیا ہوا اور ان کو کچھ کرنے بھی نہیں دے رہے، ان حالات میں بلوچستان کے لوگوں کا آ کے احتجاج کرنا بنتا تھا، یہ ان کا رائٹ تھا یا ان سے کروایا گیا؟ اس کا مجھے کوئی جواب دے گا؟ تھنک بھائی جو ہو گیا جو پریکٹیکل اس کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ ہم پریزمپشن میں نہیں جاتے، جسٹ پریکٹیکلی جو آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں آپ جو بتائیں نا آپ نے کیا اس سے ایگزیکٹلی کو اوکے دیکھ آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ آپ اپنی سوچ بتائیں۔ میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ سارا کیا درا جو ہے نا، یہ دوبارہ کا دوبارہ پیچھے چلے جاؤ تو یہ کمپنی کا ہے، آپ لوگ سمجھ نہیں رہے ہو، ٹھیک ہے؟ ہم لوگ جو ہے نا عوام سمجھتے نہیں ہیں، ہم کو جب لانچ کیا جاتا ہے نا تو ہم تب نکلتے ہیں، ہم کو جب جو ہے نا پیسہ ملتا ہے نا ہم تب نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا اس وقت بنتا تھا کہ باہر نکل کے اپنے یعنی کہ عمران خان کے لیے، اپنے لیڈر کے لیے نکلنا یا پھر اپنے بندوں کے لیے نکلنا۔ بندے تو جو چھپ گئے جو انہوں نے پکڑے ہوئے، یہ کیا ان کے کہنے پہ ان کے کہنے پہ یہ فوج ان کے بندے چھوڑ دے گی؟ یہ چھوڑ دے گی یا نہیں یہ الگ بات ہے، مگر پروٹیسٹ پیسفلی اچھا ہر اچھا ایک فوزیہ بہن یہ ہمارے پاس فوزیہ بہن ایک منٹ میوٹ لگائیں گے، آپ میوٹ لگائیں گے پلیز، فری بٹ پلیز آپ میوٹ لگائیں گے پلیز۔ جی سوری سر، دیکھیے ہمارے بی ایف ٹی بھائی جو ہے نا یہ سب کے پاس آتے ہیں، اور جس وقت آپ کے پاس آئیں گے نا تو جتنا ٹائم لینا آپ لیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اس طرح سب کی باری آئے گی، آپ کے پاس سب کو یہ مائک دیں گے اور آپ جتنا بول سکتے ہیں اتنا بولیں، کیا خیال ہے؟ تو اس طرح سب کی بات بھی ہو جائے گی
سب کو پتہ بھی چل جائے گا. ہم یہاں پہ نا اسی طرح چلتے ہیں. اگر آپ BFT بھائی کو میوٹ لگا کے سنیں پھر اپنا جو ہے موقف تھی ٹھیک ہے. تو ایک دوسرے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. ہم سب کی رائے سنیں گے ٹھیک ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اپنی اپنی باری پہ پلیز اور BFT کو فالو کریں. جی BFT بھائی اوور ٹو یو سر. تھینک یو جی. دیکھیں آپ سب بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے، دیکھو یہ ہر بندے کے جذبات ہیں، تو آپ کے پاس جب مائک آئے گا آپ کلیئرلی بولیں. تو جیسے جرسی بھائی آپ نے اگر کویشچن ختم کر لیا تو اگر آپ نے کچھ نیچے آپ کہہ رہے ہیں آپ نے اور بھی جواب دینا ہے تو آپ دے دیں، بٹ پلیز آپ ٹاپک پہ رہیں ٹھیک ہے نا. تو پھر جب نیکسٹ کویشچن آئے گا پھر اس کے بعد آئیں گے. اور ایک میں سب کو پلیز ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمیں 75 ایئر کی کہانی کسی نے نہیں بتانی. سب کچھ گوگل پہ ہے، سب کچھ انکل گوگل پہ ہے اور آنٹی یوٹیوب پہ ہے. تو پلیز آپ نے آج کے موضوع پہ بات کرنا ہے جب بھی کوئی بھی کویشچن ہوگا ریلیٹڈ وتھ پریزنٹ ٹوڈے اینڈ فیوچر ٹمورو. ٹھیک ہو گیا؟ تو پلیز اس کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے. اوور ٹو یو جرسی بھائی، اگر آپ اپنا کنکلوڈ کرتے ہیں پھر فوزیہ سسٹر آپ کے پاس واپس آئیں گے. جی جرسی بھائی. سر جب بھی کبھی جو ہے نا کسی عوام کا کچھ لوگوں کا جو ہے نا دھیان جو ہے نا ہٹانا ہوتا ہے نا ایک مدعے سے، تو یہ لوگ جو ہے نا یہ جو یعنی کہ ہم نیرو مائنڈڈ ہوتے ہیں، چھوٹے سے مائنڈ والے ہوتے ہیں، یہ جو ہے نا ایک اور چیز لانچ کرتے ہیں، اس میں ایک اور چیز لانچ کرتے ہیں جس سے ہمارا مائنڈ جو ہے نا ہٹتا ہے اس طرف سے. اچھا اور جرسی بھائی 1 منٹ، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، میرا مائنڈ اتنا نیرو نہیں ہے مگر باقیوں کا بھی شاید نہ ہو. آپ ہمیں پریسائز بتائیں آپ کا ذہن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کس نے لانچ کیے، کیوں لانچ کیے، اس کی وجہ پہ آئیں. یہ فوج نے ہی دوبارہ لانچ کروائے ہیں. تھینک یو. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اچھا دوسرا ہے جو بولا ہے فوزیہ نے کہ آپ ان کی جو چلو لانچ کیے جو بھی کیے، جو بچے تھے غریب تھے ٹھنڈے ان پہ برف وہ ٹھنڈا پانی پھینکا گیا اور ان کے ساتھ جو زیادتی کی، اس سے آپ ایگری کرتے ہیں ڈس ایگری کرتے ہیں؟ کون بندہ، ایک عقل مند بندہ کون ایگری کرے گا؟ مجھے یہ بتائیے. میں تو اچھا اس اچھا بات پہ آپ ایگری نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو گیا. آپ کا پوائنٹ آف ویو ہو گیا. اچھا دوسری بات، نیچے ہمیں ریکویسٹیں آتی ہیں تو کسی بھائی بہن کو اگر میں نیچے اتارتا ہوں تو آپ لوگوں نے مائنڈ نہیں کرنا، آپ نے آرام سے نیچے بیٹھ کے سننا ہے. نیچے آپ کامنٹ بھی کر سکتے ہیں، جب سیٹ اویلیبل ہوگی آپ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو پلیز مائنڈ نہیں کرنا، یہاں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر بندے کو موقع دیا جائے. ٹھیک ہو گیا؟ تو جرسی بھائی اگر آپ کا کویشچن ختم ہو گیا میں آپ کو نیچے اٹھاؤں گا. نیچے اور بھائی آئیں تو پلیز آپ جب نیکسٹ کویشچن ہوگا آپ لوگوں کو پھر دوبارہ اٹھا لیجیے گا. جی فوزیہ خان آپ اس کو اگر ریبٹل کرنا چاہیں، بسم اللہ. جی بالکل، ان کی بات اپنی جگہ کہ ہم ایٹ دا مومنٹ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ کس نے پلانٹ کیا، کس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ابھی تو ہمیں جو حالات نظر آ رہے ہیں ہم اسی کو دیکھ کے تو ججمنٹ دیں گے نا کہ کسی بھی جگہ پہ یہ چیز نہیں ہوتی ہے جو پھر اس دن جو ہوا جیسا کہ آپ نے کہا کہ اسی ٹاپک پہ کرنی ہے تو میں اس کو نہیں چھیڑوں گی جو عثمان ڈار کی مام کے ساتھ ہوا اس دن. مگر یہ ہے کہ یہ عورتوں کے ساتھ بدتمیزی، یہ بچوں کے ساتھ بدتمیزی کہاں پہ ہوتی ہے یہ چیز؟ اگر وہ آ گئے ہیں، اگر وہ آئے تھے تو یہ یہاں کے اسلام آباد کی جو انتظامیہ ان کا فرض بنتا تھا کہ ان کو وہ کسی کو مار نہیں رہے تھے، وہ پیسفلی بیٹھے تھے. اب خود سوچیں کہ جن لوکل جو لوگوں کے بچے جو 9 مئی کے بعد انہوں نے جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، جن کے اسکول کے حرج ہو رہے ہیں، جن کے کام کے حرج ہو رہے ہیں، اور جن لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو ترس رہے ہیں کہ ان کے پاس ہوں، ان کے باپ بھائی سب، وہ جو انہوں نے قید کر کے، مائیں بھی انہوں نے قید کی ہوئی ہیں جس طرح سے. تو یہ اس طرح سے مطلب اگر وہ نکل آتے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ وہ کیوں نہیں نکل رہے اب، یا اس چیز کو دیکھ کے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بیچارے کیوں پروٹیسٹ کے لیے ایون پیسفل پروٹیسٹ کرنا بھی چاہتے ہیں وہ، تو انہوں نے کس طریقے سے ان کو ڈرا کے دبکا کے رکھا ہوا ہے ان لوگوں کو بھی، تو جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں آتے، اپنی بات نہیں رکھ سکتے اس گورنمنٹ کے سامنے جو بھی ہے یہ کٹ پتلی. تو اس لیے مدد کرتے رہیں جس طریقے سے بھی آپ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. ہمیں تو جو نظر آ رہا ہے ہم ابھی وہی کریں گے، مگر سچویشن کو اسیس کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ کہ اگر اس طرح کی کچھ ہے تو پھر اس طریقے سے اس کو ڈیل کیا جائے گا جیسا کہ انہوں نے ابھی بولا کہ اس کو پلانٹ کیا گیا ہے. تو اگر پلانٹ کیا گیا ہے تو اس میں ماؤں اور بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اس طرح سے کپڑے نہیں پھاڑے جاتے خواتین کے کسی بھی جگہ.
جو ہوا ہم تو یہی دیکھ کے تو اس پہ بات کریں گے. جی زبردست، ویری ویلڈ پوائنٹ. اچھا ایک چھوٹی چیز میں ایڈ کر دوں، کیونکہ ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں اپنے پاکستان کی اچھائی کے لیے، اپنے مرشد خان عمران خان کے لیے، پی ٹی آئی کے لیے. تو خان کا ایک میسیج ہے، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم سب اوورسیز، خاص کر ہمیں چاہیے کہ پارٹی کے لیے ہم زور و شور سے فنڈنگ میں حصہ لیں، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے 2018 میں بھی ہمارا جو الیکشن تھا اس میں بڑا کردار تھا، اوورسیز پاکستانیوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا ان فائنینس. تو ابھی میں ایک چھوٹا سا میسیج آپ لوگوں کو دوں گا، اس کے بعد جس نے اسے ایگری کرنا ہے تو پلیز اس کو فالو کریں، جس نے ایگری نہیں کرنا اوبیسلی آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، مگر ہم پھر ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلیں گے. تو خالد محمود بھائی اگر آپ کی اجازت ہو، کیونکہ آپ نے کوشچن رکھا تھا، کوشچن آپ کا ہے، اگر میں جسارت کروں. یہ بسم اللہ بی ایف ٹی بھائی اس طرح کہا کریں، آپ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے نا. کوشچن آپ کا تھا، دیکھو آپ کا کوشچن ہے، میں نے کہا میں کوشچن کے بعد اس میں جمپ ان کروں یا کوشچن کے بیچ میں جمپ ان کر دوں، تو پرمیشن تو آپ سے. بی ایف ٹی بھائی کوشچن میرا تھا، لیکن میں جو آپ کا ہوں. ہائے ہائے ہائے، زبردست. آپ سب لوگ دیکھو، آپ سب لوگ عمران خان ہو، محمود آپ بھائی سب السلام لوگ علیکم. میرے ہو. ایچ اینڈ ایوری ون از عمران خان. اچھا تو یہ جناب ہم یہ جو پروموٹ کر رہے ہیں پورٹل ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے جتنے بھی پورٹل تھے، ہماری جتنی بھی ویب سائٹیں تھیں، کمپنی اس پہ بھی اٹیک کرتی ہے اور ڈیلی کرتی ہے. زیادہ ڈیٹیلز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، مگر آپ سب لوگ سمجھدار ہو. تو ہمیں اٹیک کرتی ہے، ہمارے سارے اکاؤنٹ انہوں نے فریز کیے ہوئے ہیں. سارے جو اکاؤنٹ تھے، جتنے بھی ہمارے پیسے پوسے ادھر ادھر تھے، ہمارے بندے بھی وہ پکڑ رہے ہیں، دکڑ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، آل دا رانگ تھنگس. مگر یہ ایک پورٹل ہے جو پاکستان سے باہر سے چل رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ پی ٹی آئی کا اونلی پورٹل رہ گیا ہے، انصاف.pk، اور یہ PTI overseas.com. تو یہ اسی سے PTI انصاف.pk سے نکلا ہوا پورٹل ہے، جو اسٹریم لائن ہم نے کیا ہو کہ ڈائریکٹ یہاں پر آپ کو کیا کہتے ہیں، اپنی ممبرشپ، اگر آپ آلریڈی ممبر ہے اس کی انفارمیشن مل سکتی ہے. اگر آپ کا ممبرشپ کارڈ گم گیا ہے تو یہاں سے آپ نیا کارڈ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. مگر مین اس کا فوکس کیا ہے، PTI overseas.com کہ خان صاحب کی لیگل جو ان پہ 182 کیسز ہیں ان کے لیے ہم فنڈنگ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پر جب آپ جائیں گے PTI overseas.com پہ، آپ کے پاس 3 آپشن آئیں گی. پہلی آپشن USA کی ہے، ڈونیشن فرام USA، دوسری ہے ڈونیشن فرام UK، اور تھرڈ آپشن ہے ڈونیشن فرام ریسٹ آف دا ورلڈ. تو ہم سب ٹک ٹاکروں کو انکریج کرتے ہیں کہ جس کنٹری سے بھی آپ ہیں، آپ نے تھرڈ آپشن چوز کرنی ہے، ریسٹ آف دا ورلڈ کی آپشن. اس کے بعد آپ کے پاس کوشچن آئے گا ریفرڈ بائی، تو ریفرڈ بائی آپ نے لکھنا ہے ٹیم ٹک ٹاکر. یہ ہماری جو عابد حسین کی براڈ ہے، یہاں ہماری ٹیم کا نام ہے. آپ سب لوگ ٹیم ٹک ٹاکر کے ممبر ہو، تو ٹیم ٹک ٹاکر ریفرنس میں آپ نے لکھنا ہے. پھر وہ آپ سے پوچھیں گے کنٹری، تو کنٹری آپ نے چوز کرنی ہے آذربائیجان. اس کے بعد وہ سٹی آپ سے پوچھیں گے، سٹی آپ نے باکو چوز کرنا ہے، اور ایڈریس 786 بسم اللہ اسٹریٹ. ابھی میں نے ایک پوسٹ لگائی ہے جس پہ یہ ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں، سٹوری پہ بھی اور پوسٹ پہ بھی. آذربائیجان آپ پوچھیں گے بھائی وہ کیوں؟ آذربائیجان ایک واحد کنٹری ہے جہاں پر PTI کی کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہے، اور یہاں سے کوئی ہمیں فنڈنگ نہیں ملتی. تو ہم نے یہ چوز کی ہے فلیگ ہمارے ایز اے ریفرنس. تو جتنے بھی آپ ٹیم ٹک ٹاکر ہو، ابھی آپ PTI overseas.com میں جائیں گے، آپ جب انٹر کریں گے تو آپ کو بہت ساری کنٹریز کے فلیگ نظر آئیں گے. جب آپ آذربائیجان کے فلیگ پہ جاؤ گے تو جہاں بھی جتنی بھی کنٹریبیوشن ہوئی ہے وہ آپ سب بہن بھائیوں کی ہے، وہ سب ٹک ٹاکروں کی ہے. تو یہ ایز اے ریفرنس ہے، آپ کو آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے. اور لکیلی اگر آپ کو اچھی خبریں دیں تو ہم نے چائنا سے، ترکی سے، پرتگال سے، نیوزی لینڈ سے، ان کنٹری سے زیادہ ہم نے کنٹریبیوشن کی ہے صرف ٹک ٹاکروں نے، ٹیم ٹک ٹاکروں نے. تو ہر پاؤنڈ، ہر جو ہے آپ کا پیسہ وہ اس میں کنٹریبیوٹ ہو رہا ہے، اور ہماری رینکنگ ماشاءاللہ اوپر جا رہی ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ 8 فروری سے پہلے ہم جو ہے USA، UK اور آسٹریلیا جو 3 ٹاپ کنٹریز ہیں، یہ ٹیم ٹک ٹاک بھی اس کے ساتھ کمپیٹ کریں. تو 5 پاؤنڈ سے لے کے 4000 پاؤنڈ تک آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اگر فار واٹ ایور ریزن آپ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے تو پھر بھی آپ یہ جو پیج ہے، جیسے عابد بھائی نے لگایا، میں نے لگایا، یہ اپنی DP پہ لگا لیں 1-2 دن کے لیے، 24 آورز کے لیے، اور یہ پروموٹ کریں کہ بھئی لوگوں کو بھی پتہ چلے، شاید کوئی نہ کوئی اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا. تو اگر اس کے بارے میں کسی کا کوئی کوشچن ہے، مائک اوپن کر لیں، چھوٹا کوشچن کر سکتے ہیں. پھر وی بیک ٹو خالد محمود بھائی کے کوشچن کی طرف. اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے اونلی ریگارڈنگ PTI overseas.com. جی بسم اللہ، اینی کوشچن؟ تو میرے خیال سے لگتا ہے کہ کوئی کوشچن نہیں ہے، سب کو سمجھ آ گئی ہے. تو ابھی ہم مائک لے کے جائیں گے عمران خان کے پاس جو نیچے بیٹھے. جی عمران خان، مائک اوور ٹو یو، بسم اللہ. عمران خضر. السلام علیکم جی،
ٹو ایوری ون. اچھا، جو مجھے سمجھ آئی ہے ٹاپک تو ہے ہمارے بلوچ بہن بھائیوں کے بارے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل بالکل. اچھا ایک منٹ اگر آپ نوٹ کریں گے. اچھا یہ باؤنٹی نے بولا ہے کہ بھئی یہ آپ ایکسپلین کر دیں. تو یہ ہم جناب PTIoverseas.com ایک ویب سائٹ ہے. اچھا آنا چاہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں. جی خضر بھائی آپ کنٹینیو کریں. جی وہ جرسی بھائی پہلے آئے تھے، میں ان کی بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا. جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے جو بہن بھائی ہیں یہ کمپنی نے لانچ کیے ہیں. چلیں کیے ہوں گے، آپ فرض کر لیں کیے ہوں گے، انہوں نے بھیجے ہوں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے بھیجا ہے ہمیں. اور ہمیں اس بات پہ رہنا چاہیے کہ جو ان کے مطالبات ہیں وہ جائز ہیں اور وہ حق پہ ہیں. کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، ان کا کیا مقصد ہے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. بٹ رائٹ ناؤ وہ جو سفر کر رہے ہیں، جیسے ان پہ پانی پھینکا گیا رات کو، اور مجھے بہت غصہ آیا وہ سرفراز بگٹی کا بیان سن کے. وہ کہہ رہا ہے جی یہ سب لوگ زیادہ تر لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے لوگ جو ہیں وہ ناراض ہو کے گھر سے چلے جاتے ہیں کراچی وغیرہ مزدوری کے لیے، اور یہ ان کو لاپتہ افراد میں ڈال دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں چلیں، اگر آپ کچھ پریکٹیکلی کچھ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ یہاں پہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں، وہ حکومت ریاست ان کے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک کر رہی ہے، اور یہ سراسر غلط ہے. آپ کسی بھی جگہ پہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، یا اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ وجہ تھی اس وجہ سے ہم نے کیا. کوئی دنیا کا کوئی قانون، کوئی قاعدہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ آپ نے ایک 70-80 سال کی بوڑھی عورت پر رات کے 5-7 ٹیمپریچر تھا یا 10 ٹیمپریچر تھا، اس میں ٹھنڈا پانی آپ نے پھینکا، چاہے وہ جتنی بھی اس نے غلطی کی ہو. تو میں بس یہ اپنا جو احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتا تھا آپ سب لوگوں کے سامنے. اور مائک اوور ٹو یو BFT بھائی. بہت بہت زبردست. ایسے ہی اگر سب لوگ پریسائز بات کیا کریں گے تو یہ اچھا ہوگا، کیونکہ باقی لوگوں کو بھی انشاءاللہ موقع ملے گا. ویلکم فرشتہ سسٹر. جی اب مائک آتا ہے ہائی وولٹیج کے پاس. ہائی وولٹیج اوور ٹو یو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے حلقے کے عثمان ڈار صاحب ہیں، ان کی والدہ کے جو کاغذات ہیں نا وہ تو الحمدللہ جمع ہو گئے. تو اب آپ سب بھائیوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ دعاؤں کی درخواست ہے کہ آپ لوگ دعا کریں ان کو فتح کامیابی نصیب ہو. اور دوسری بات یہ میں بھائیوں کی بھی بات سن رہا ہوں. دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات ختم کروں گا کہ ذلِ شاہ کا قتل ہوا اور اس کا باپ جو ہے نا وہ بیٹھ گیا. شاید کسی کو اگر یاد ہو تو ہمارے ذہن میں بھی مطلب ایسی بات آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے مطلب ہم نے ایسے بہت پاکستان میں واقعات دیکھے ہیں. ایک بندہ پکڑانے والا ہوتا ہے اور دوسرا چھڑانے والا ہوتا ہے. جو پکڑانے والا بندہ ہوتا ہے وہ بھی اپنا ہوتا ہے، وہ دھوکے سے پکڑا دیتا ہے، اور جو چھڑانے والا ہوتا ہے وہ بھی جو پکڑا جاتا ہے اس کے ساتھ میں ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ جن بھائیوں کے مطلب خیالات ہیں، میرا بھی ان کے ساتھ ملتا جلتا خیالات ہے، لیکن ہم مذمت کرتے ہیں، بلوچی ہے. اور دوسری بات یہ کہ شیر افضل کے ساتھ پنجاب میں ہوا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بھی سب کچھ پنجاب میں مطلب کر رہے ہیں اور پنجاب کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں تو بس یہی کہنا چاہوں گا، ماشاءاللہ آپ بڑے لوگ ہیں. چلو ہمیں آپ نے جوائن کیا 2 منٹ 3 منٹ، آپ کی مہربانی، شکریہ. تو میرے بھی یہی خیالات ہے کہ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی ذریعے ان لوگوں نے ان کو ادھر بھیجا بھی، آپ لوگ جائیں، ہم آپ کی آواز اٹھائیں گے. اور دوسری طرف سے انہوں نے اٹیک کر دیا، بہت ظلم کیا ان لوگوں نے. جی جی بہت بہت شکریہ. ہم سب دعا کریں گے کہ اسحاق ڈار کی والدہ اگر حق پہ ہے وہ جیت جائے انشاءاللہ، کیونکہ الیکشن کا تو جو عثمان ڈار کی والدہ کے لیے تو دیکھو پارٹی کا ہے. اگر عمران خان جس کو بھی نومینیٹ کرے گا، ڈزنٹ میٹر کسی کی والدہ ہیں، کسی کے والد ہیں، یا کوئی بھی ہوگا، آپ کو بھی اگر عمران خان نومینیٹ کرے گا تو ہم آپ کے لیے بھی کھڑے ہیں. ہم یہاں کسی شخصیات کے پیچھے نہیں ہیں. ہمارا صرف ہے کہ بھئی PTI عمران خان کو جس کو بھی ٹکٹ دے گا انشاءاللہ ہم اس کے پیچھے کھڑے ہیں. رائٹ اور رانگ وہ ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے. ونس خان ڈیسائیڈ کر لے، اس سے پہلے ہم کوشچن کرتے ہیں کہ کون سا بندہ ٹھیک ہے غلط ہے. بس جب عمران خان نے ٹکٹ دے دیا تو ہم سب انشاءاللہ اس کے پیچھے لبیک کریں گے. بہت بہت شکریہ. ہائی وولٹیج. نیکسٹ آتے ہیں فاری بٹ. جی مائک اوور ٹو یو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں بلوچ بہن بھائیوں کے ہی متعلق بات کرنا چاہتی ہوں. 2-3 دن پہلے جیسے ہی میرے سامنے ان کی ویڈیو آئی تو میں نے ٹک ٹاک پہ ہی دیکھی، کیونکہ ہمارا میڈیا تو کچھ دکھا نہیں رہا.
वहाँ से तो कुछ ख़ास पिक्चर सामने नहीं आती हैं, तो टिकटॉक से ही सब कुछ सामने आ रहा होता है। अभी जैसे कह रहे हैं कि इनको लॉन्च किया गया है और इनको ये ऐसे वैसे, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है, क्योंकि उन माएँ और बहनें, बच्चे, बेटियां जो रोड पे बैठी हुई हैं और ठंडे पानी से नहाया जा रहा है, उनके चेहरों पे जो दर्द है और उनकी आंखों में जो दर्द है, उनको कोई लॉन्च करके नहीं ला सकता। वो खुद निकली हैं, अपने प्यारों के लिए निकली हैं, अपने भाइयों के लिए, बापों के लिए निकली हैं। तो पता नहीं कब ये सब कुछ ठीक होगा, मुझे नहीं मालूम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बस थैंक यू सिस्टर। माइंड नहीं करना अगर मैं सीट नीचे, क्योंकि बाकी काफ़ी रिक्वेस्टें आ रही हैं, तो अगर मैं आप लोगों को नीचे उतारता हूँ तो आपने माइंड नहीं करना, आप सुनते रहना। जी फिदा भाई वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है BFT? जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर भाईजान। खाला साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਹੋ ਗਏ यार, बड़े दिनों बाद नज़र आए हो। अच्छा सर, बात यह है कि आपको BFT भाई मेरे बायोडाटे का मुकम्मल पता भी है, वो मैंने ज़ाती तौर पर ये जानकारी हासिल की है जो रिटायर सर्विस ग्रुप वाले जो थे उनसे। उनका तो मैं जहाँ किसी की दिल आज़ारी नहीं कर रहा हूँ, बलोच जो भी है, पख्तून है, बलोच है, पंजाबी, वो हमारे भाई है। इनको लॉन्च किया गया है लेकिन उनको खुद नहीं पता हम क्यों आ रहे हैं बाहर, इसलिए कि ये एक नया जो है ना टोपी ड्रामा चलने लगा था, जिस तरह 9 मई वाला जो वाक़या पेश किया है ना, इस तर्ज का इन्होंने करना था। रास्ते में इनके दुपट्टे खींचे गए, ठंडा पानी फेंका गया। जब औरतों का क़याम हुआ रात को तो पीछे से पुलिस वाले आकर इनके दुपट्टे खींचे कि इंतशार फैला जाए, तो बच्ची कुची जो बात क्या कहते हैं, जो थोड़े बहुत लोग बाहर रह गए हैं ना, उनको भी किसी ना किसी केस में अंदर डाल लेंगे, कल तक पता चल जाएगा आपको। आज इनको यानी कि इन बेचारों को पता ही नहीं था हमको क्यों लाया गया है, लेकिन इनके साथ जुल्म हुआ है, इनके लोग अगवा भी हुए हैं, बहुत कुछ इनके साथ हुआ है। चलो अगर इनको इनवाइट भी कर लिया है ना, तो इसका ये नहीं मतलब कि रास्ते में इन बेचारों को चलो नहीं पता था, लेकिन रास्ते में जिस तरह के इन पर जुल्म किए गए वो तो गलत है ना। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपको जिस तरह पेशावर में अटैक हुआ था ना स्कूल पर, तो सब ने अफसोस किया था, लेकिन 4-5 साल बाद वो भी पता चल गया था किसने करवाया किसने नहीं करवाया। इसी तरह आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा। शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलवेज आपका टू द पॉइंट माशाल्लाह आंसर होता है। महमूद भाई आपके पास आते हैं, फरिश्ता सिस्टर इसके बाद आपकी बारी आएगी इंशाल्लाह। जी महमूद भाई वेलकम। महमूद भाई सलाम जी। सर मैं तो ये इतना कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कानून नाम की चीज़ ही नहीं है। कोई बंदा अपने हक के लिए निकल नहीं सकता, जो निकलता है उनको जेलों में डाल देते हैं। इमरान खान खड़ा है हक के साथ, उसको भी जेल में डाल दिया इन्होंने। इनकी फितरत ही है, जो इनके ख़िलाफ़ बोलता है वो उसको या तो दहशतगर्द करार दे देते हैं कि ये मुल्क दुश्मन है, या गद्दार करार दे कर जेल में डाल देते हैं। अभी बलोचों के साथ भी यही हो रहा है। वो लोग कितने सालों से जुल्म सह रहे हैं बलोची। हम लोगों को बताया जाता है यहाँ पर दहशतगर्द हैं, उन पर मिसाल उठाए जाते हैं। जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है उनको दहशतगर्द करार दे देते हैं। मैं तो बस इतना ही कहूँगा। बहुत ज़बरदस्त जी, टू द पॉइंट। जी फरिश्ता सिस्टर ओवर टू यू। अस्सलाम भाई और अस्सलाम वालेकुम सभी की देखने सुन जो हमें सुन रहे हैं भाई। मैंने भी आज दिन को इसी बारे में ब्रॉड ऑन की थी। टॉपिक मेरा यही था कि ये जो हमारी बलूचिस्तान सिस्टर आ रही हैं इनकी की जाए। पर आपका क्या टॉपिक है? जी खालिद महमूद भाई आप जरा अपना टॉपिक बताएं। खालिद महमूद भाई ओवर टू यू, आप रिपीट करें। बहन उसी सवाल को लेकर जा रहे हैं। ठीक जाकला भाई। जो कहने का ये मतलब है कि जो इनके साथ पानी फेंका गया, इनके बिस्तर जो है वो किए गए गीले ताकि ये डर के चली जाएं, क्योंकि सबसे पहले तो ये एक मजबूत इरादा लेके घर से निकलती हैं। और जब एक खवातीन अपने घर से किसी मकसद के लिए निकलती हैं तो जब तक उनका वो मुतालबा पूरा ना आए तो वो आराम से बैठने वाली नहीं है। सबसे पहले तो ये दिलों को जो इनके साथ ऐसा कर रही है उन तक ये खबर होनी चाहिए कि औरत जो होती है ना बहुत मजबूत होती है। उसको अगर डर होता ना तो वो घर से ही ना निकलती। तो ये एक मजबूत इरादा
अल्लाह ताला इनके इरादे को इनको इनके मकसद में कामयाब करे। इनका मुतालबा यही है कि इनके जो बंदे पकड़े हुए हैं उनको छोड़ा जाए और इन्हें ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पर ये खवातीन डरने वाली नहीं है। और सभी से गुजारिश है कि जहाँ जहाँ गुजरे इनकी ज़रूर मदद कीजिए। जबरदस्त। मेरे ख्याल से खालिद महमूद भाई चाय भी पेश कर रहे हैं। उन्होंने चाय दिखाई थी, मुझे हंसी आने वाली थी बीच में, मैं सीरियस होकर बात कर रही थी और चाय दिखा रही हूँ ऊपर से। नशे को नशा दिखा दो है। जी मास्टर साहब आपके पास आते हैं और बाउंटी आपके पास इंशाल्लाह इसके बाद माइक आएगा। जी मास्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम मैं इतना अस्सलाम। कहना चाहूँगा, पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क में एहतजाज की लोगों को आदत नहीं है, ठीक है। जब बंदा कोई एहतजाज करने निकलता है तो फिर हम कहते हैं जो 9 मई वाला ड्रामा कोई लॉन्च कर रहा है या कोई कुछ कर रहा है। 9 मई को हुआ क्या है वो तो उन्होंने खुद किया हुआ है जो हुआ है, ठीक है। दूसरा जो अब 9 मई होगा ना, ये जो जर्नल या एस्टेब्लिशमेंट है इनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि 9 मई होता क्या है। जिस तरह की बेगैरती इन्होंने चारों सूबों में, अब क्योंकि कभी कभी कोई कहता है कि पंजाब या ये देखो, पाकिस्तान का एक एक चप्पा पाकिस्तानी सब बराबर का, उनको सबको बराबर के हुकूक हैं। लेकिन ये हमारी मीडिया जो है, जो टीवी पे न्यूज है, हमने आज से पहले जब पाकिस्तान में थे या इधर भी आ गए यूके में, हमने कभी जो है ना इस चीज को मानना ही नहीं था कि जी हमारी जो है ना एस्टेब्लिशमेंट या हमारे जो ये कानून नाफिज करने वाले इदारे अपने लोगों के खिलाफ इतना जुल्म कर रहे हैं। क्योंकि ये मीडिया वाले कोई दिखाते ही नहीं सच्चाई वाली खबर। ये तो सोशल मीडिया का हर बंदे को शुक्रिया अदा करना चाहिए जो एक एक सेकंड की वीडियो सामने ले आता है कि क्या हो रहा है। तो जो बंदा एहतजाज करता है ना, आप भी खुदा का वास्ता है, हम सब लोगों को कहीं ना कहीं एक बंदा अगर आप लॉन्च कर सकते हो तो निकालो उसमें, उसको कहो कि निकलो पाकिस्तान में अपने हक के लिए, ठीक है। ये जो हम हर बंदे को जो है ना शक की निगाह से देखने की आदत छोड़ दें। जो कोई बंदा, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि ये जो बलूचिस्तान वाले भी भाई निकले हैं, ये इसीलिए निकले हैं कि इन्होंने देखा कि लोग जुल्म के खिलाफ आवाज पूरे पाकिस्तान में उठा रहे हैं, तो वो भी किसी का वो क्या भरोसे निकले हैं। तो इनकी आवाज के साथ आवाज सारे पाकिस्तान को मिलानी चाहिए। जो जुल्म और जो जबरी हो रहा है जबर पाकिस्तान में हमारी माऊ बहनों के साथ, इनको जो एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रही है, याद रखें ये इदारे हमारे लिए काम, हमारे लोगों को तो ये किस तरह जुल्म कर रहे हैं। लेकिन वही अमेरिकन जो हमारे लोगों को सरेआम कुचल जाता है रोड पे, एक दिन उसको इन्होंने जेल में नहीं रखा, ठीक है। इंडिया वाला जो त्यारे से जिसने अटैक किया था, एक दिन उसको जेल में इन्होंने नहीं रखा। इनकी वही बात है कि जो टांगे काम करती हैं। इसलिए लोगों को निकलना चाहिए। अपने ये जो बहन वो हमारी रो रही है बलूचिस्तान के लिए, वो तो मैं देख रहा हूँ ऐसे जैसे मेरी अपनी बहन रो रही है। इस नजर से हम इन लोगों को देखना चाहिए, एक आवाज बनना चाहिए सबको, ठीक है ना। ये जो कर रहे हैं ना, सारा जुल्म हो रहा है और मुझे इतना अफसोस है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। थैंक यू। जबरदस्त। जी बाउंटी आपका क्वेश्चन। वेलकम। जी अब बंटी वन। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ जनरल के जो अभी बलूचिस्तान या जो भी ये सारा ये अभी तो सारे के साथ हो रहा है। 75% जो पाकिस्तानी हैं या 80% हैं, वो इन सारों के साथ वही हो रहा है जो उनके साथ हो रहा था टेक्निकली। जो अब ये चीज़ें पहले इन्होंने वो बांग्लादेश में भी की, अब पूरे इधर चक्कर ये है कि या तो आप इनके साथ हो या तो इमरान खान है उसके पीछे 75% 80% जो पाकिस्तानी है। और मेरा ये है कि जो रिगिंग इलेक्शन और ये सारी चीज़ें होनी है वो तो अभी से हो रही है। 75% अभी होना है, 25% इलेक्शन वाले दिन होना है, तो ये तो उस पर लगे हुए हैं। तो ये मतलब लोग निकले इंशाल्लाह और वोट दें हम सारे जो भी वहाँ पे हैं। लेकिन ये है कि ये तो सारा सैबोटाज कर चुके हैं, तो इलेक्शन का मतलब क्या होगा फिर? ठीक हो गया। अच्छा ये अगर ये जो हमारी खवातीनों पे वो पानी वानी फेंका गया था, उसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? I mean, वो चीज़ें नज़र आ रही हैं बहुत ही, मतलब इससे लो लाइफ या इससे नीचे तो घटियापन हो ही नहीं सकती। लेकिन इनका कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। दे कुड गो इवन बियॉन्ड, इससे भी ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। और जो चीज़ें उनके साथ हो रही हैं वो लिटरली आपको हर जगह नज़र आ रहा है। सिर्फ अब उनके साथ थोड़ी हो रही है, पहले सिर्फ एक सेक्शन या एक सेक्टर को करते थे, अब वो पूरे पाकिस्तान में जो भी लोगों ने आंखें खोली, हमने क्वेश्चन किए, सवाल किए, प्रोटेस्ट किए, कॉन्शियस रेस हुआ लोगों का, तो ये तो
کیونکہ ڈو اور ڈائی والا ہے، انہوں نے سروائیو کرنا ہے یا عمران خان آنا ہے، اور 80% پاکستانیوں نے حکومت کرنی ہے۔ تو اب مطلب بائی ہوک اور کروک وہ تو نہیں عمران خان کو یا اس طرح کسی طرح کچھ ہو سکتا ہے، جب تک کوئی میرے خیال میں کوئی میجر کوئی لوگ باہر نہ آئیں اور اپنے رائٹ کے لیے چھینے۔ زبردست ویلڈ پوائنٹ جی۔ خان بھائی آپ ہمارے پاس آئے تھے جی، خان بھائی ویلکم۔ جی بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، کافی دنوں بعد آپ لوگوں سے بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں جی، میں تو سوچ رہا ہوں کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے نا اس وقت، تو تھوڑا سا آپ اوور آل پکچر دیکھیں نا، بلوچستان سے لوگ پنجاب کی طرف، اسلام آباد کی طرف آگے، ڈیرہ غازی خان سے ان جو ہماری سرائکی پٹی ہے ادھر سے لوگ جو بلوچ قوم ہے، وہ سارے لوگ اپنے بچوں کو سب کو ساتھ لے کر آگے اسلام آباد کی جانب۔ تو وہ سمیہ جو بلوچ تھی نا، وہ جو لڑکی ہے میرے خیال میں اس کا سمیہ ہی نام ہے، تو اس نے جو لیڈ کر رہی ہے، تو اس نے ایک بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ پہلے آپ لوگوں کا مقابلہ صرف بلوچستان کے لوگوں سے تھا جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، جو اتنے تعلیم یافتہ بھی نہیں ہیں اور ان کو اتنا ایکسیس نہیں ہے سوشل میڈیا تک یا دوسری جو آج کل کی جو لوازمات ہیں۔ تو اس نے کہا اب یہ بات پنجاب تک آ گئی ہے، تو اب آپ کو ٹف ٹائم ملے گا اور اب ہماری آواز دنیا کے پوری دنیا تک جائے گی سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو واقعتاً میں نے دیکھا ایک دو چینلوں پہ بھی ان کی جو ہے، تو جو کل جو کچھ بھی اسلام آباد میں ہوا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کے گھروں میں چھاپے مار کر ان کے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، انہیں پکڑا جا رہا ہے، ان کے فیملیوں کو رسوا کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ان کے ملازموں کو اگر کسی کے پاس فارم ہے تو اس کو بھی اغوا کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ عجیب سامنے جب بندہ دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ کوئی قانون نام کی چیز ہی نہیں ہے جی۔ وہ سپریم کورٹ کا ایک جج صاحب تھا کبھی جو بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا، اس کا نام تھا فائز عیسیٰ۔ تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، وہ کہا جاتا تھا کہ باجوہ نے اس کے خلاف ریفرنس دائر کروایا تھا، تو ہم یہ سوچ رہے تھے، ہمیں اس سے امید نہیں تھی، لیکن ایک تھوڑی سی ایک جو کہتے ہیں نا ایک کونے میں ایک تھوڑا سا ایک چراغ جلا ہوا تھا کہ شاید یہ چراغ اب پوری روشنی کرے گا اور یہ شخص جو ہے تو ہمیں پاکستان کی عوام کو ریلیف دے گا اور کچھ نہ کچھ شاید کرے گا۔ لیکن جس دن سے وہ آیا ہے آپ لوگوں نے دیکھا تو وہ تو جو پہلے گزرے تھے ان سے بھی زیادہ کھلم کھلا حلال اعلان ان کے نیچے لگ گیا ہے، کیونکہ اس کی اپنی وائف کی پراپرٹی یورپ کے ساتھ ہے، اس کا تو پہلے ہی انٹرسٹ یورپ کے امریکہ کے ساتھ تھا، اس کے جو ہے تو پہلی تعلقات ان ممالک کے ساتھ تھے۔ جب وہ پاکستان میں وہ کرسچن کی جو گھر چلائے گئے تھے تو یہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے چلا گیا، وہاں جا کر اس نے پکچریں بنوائی اور وہی پکچریں دنیا کے ممالک کو سینڈ کی کہ دیکھیں آپ کا سب سے بڑا محافظ پاکستان میں ہوں، صرف وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، میں بھی ہوں۔ حامد خان صاحب کی میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ حامد خان صاحب نے اس کے سامنے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا کہ یار آپ جو ہے تو کسی کیس میں کوئی اس نے درخواست دی ہوئی تھی تو وہ اپنی کر رہا تھا، بحث کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے معاملات میں مداخلت کرے، تو اس نے اسے کہا کہ نہیں، آپ آئین اور قانون کے مطابق بات کریں، آئین اور قانون میں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، ادارے کا نام لے یا فوج لے، تو اس نے کہا میں فوج کا نام لیتا ہوں، چلو کون سی بات ہے، جب میں نے درخواست دی ہے تو فوج کی بات کرتا ہوں۔ تو یہ ایسا شخص ہے، دیکھیں یہ خود ہی وکلاء کو مجبور کر رہا ہے یا لوگوں کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ نام لیں اور میں آپ کی بدنامی کروں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ صرف مخالفت کر رہے ہیں یا آپ کے اندر جو ہے تو کوئی اناد ہے یا غصہ ہے یا بغض ہے۔ تو پاکستان کی جو اور حال صورتحال ہے جی بہت ہی زیادہ خراب ہے، اور جو کچھ بچوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو کل پرسوں جو بھی 2 دن میں واقعات ہو رہے ہیں اور آج بھی جو کچھ ہوا، ان پہ آدھی رات کو پانی پھینکا گیا، بلوچستان میں لوگوں کو پکڑا گیا جو احتجاج کر رہے تھے، ادھر آنا چاہ رہے تھے۔ تو اب عجیب ایک صورتحال بن گئی ہے، کوئی بندہ کسی کو پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی کسی کا مداوع کرنے والا ہی نہیں ہے، اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ پوری آج صحافی برادری میں سے ایک حامد میر کو اللہ نے آج توفیق دی کہ وہ ہمیشہ ان کی آواز اٹھاتا ہے، تو پتہ نہیں کہ وہ کیسے وہاں چلا گیا، کوئی ایک صحافی نہیں گیا، کوئی میڈیا چینل نہیں گیا۔ اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے۔ تو بہت ہی جاتی ہے جی
जी, और मेरे ख्याल में हम लोगों का अब ये हक बनता है कि हम अपने सोशल मीडिया पर उनको कवरेज दें, क्यों वो हमारे पाकिस्तानी हैं ना जी, वो हमारे लोग हैं ना, वो अपने मुतालबात पेश कर रहे हैं ना। वो ये तो नहीं कह रहे कि हम पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तोड़ना चाहते हैं या पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे लापता अफराद को बरामद किया जाए, जो उस दिन जो उनका एक जवान लड़का, उनको 3 नौजवानों को जो शहीद किया गया, तो उसके बाद ये एहतजाज शुरू हुआ। तो वो कह रहे हैं कि हमें क्यों मारवाए अदालत, हमारी किलिंग की जा रही है, हमारे बच्चों को अगवा किया जाए। खुदा न खास्ता आप लोगों के किसी का कोई बंदा अगवा हो जाए और हमें पता हो कि वो पता नहीं जिंदा भी है नहीं है, और सालों और महीनों वो वापस घर ना आए, बच्चे उसके इंतज़ार में बैठे हों। और अब ये कौन सी रियासत है जी, किसने आपको हक दिया है कि आप लोगों को अगवा करें? अगर कोई मुल्क की ऐसी एक्टिविटी में शामिल है तो आप देखें, हम सबसे पहले मुसलमान हैं, उसके बाद दुनिया के कवानीन है। कुरान सुन्नत भी ये कहती है कि उस पर साबित करो, उसको सज़ा दो। अगर कोई मुल्क के साथ वफादारी कर रहा है तो उसको साबित करो, उसे सज़ा दो, आवाम के सामने दो, अदालतें दे, ताकि लोगों को पता चले कि वाक़तन ये हो रहा है। बंदों को उठा लो, बंदों को मार दो, पकड़ के ले जाओ, चौथे दिन गोलियां मार दो कि हमने पहाड़ों में मार दिए, दहशतगर्द थे, ये थे, वो थे। यार ऐसा नहीं होता। इसके लिए खुदा ना सब लोग, और ख़ास करके हमारी जो सोशल मीडिया टीम है, और जो कुछ पाकिस्तान में इलेक्शन के जो हालात जा रहे हैं, हो रहा है, उस पर आपका किरदार और ज़्यादा बनता है कि आप अपनी ड्यूटी और ज़्यादा करें, और बल्कि आप अपना फुल टाइम जॉब आप उसको स्टार्ट कर लें। 8 फरवरी तक अगर इलेक्शन होता है तो मुल्क में ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमने उस काम को एक अपना फुल टाइम जॉब के तौर पे लेना है। बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मैं ज़बरदस्त। एक मैं आपको सॉरी सच्ची मैं बात ये कहना बात चाह रहा बोलूँ, हूँ, ये जो खान भाई कह रहे थे, ये जज थोड़ी, ये तो ठग है, ये तो लोगों को इंटिमिडेट करता जी है, जी, ये वी तो कम टू डराता बाउंटी है। बाउंटी बाउंटी 1 सेकेंड। यहाँ पर हमारा डेकोरम कैसे होता है, ओबियसली आपके पॉइंट बड़े अच्छे होंगे, आई एम श्योर। डेकोरम क्या होता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है, उसको हम रोटेट करते हैं, एंड क्रॉस टॉक बिल्कुल नहीं होती। आपकी बारी आएगी, आप इसको लिख लिया करें, जब आपकी बारी। सॉरी मैं वैसे नहीं, कोई वजह एक नहीं, बात पे ऐड कर रहा था नहीं, जज, इट्स ओके या ब्रदर। देखो, वैसे लाइक दिस इज नॉट ARY या जियो, हम कोई प्रोफेशनल नहीं है, जी मगर जी हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हम सब ट्रू यहाँ पर, आप सब, मैं बल्कि एक बात कहना चाह रहा था, इस फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइज हुआ है कि हमारे पैनल पे इतने ज़बरदस्त लोग बैठे हैं। लिटरली अगर मैं आपको अपनी दिल की बात बताऊं, मैं चाहता हूं मैं नीचे जाता हूं, आप लोगों ने कमेंट में देखना है, मैं अपनी सीट भी नीचे खालिद भाई को देता हूं कि इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारा पैनल है कि आई एम प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, मैं थैंक्स। नीचे जाऊंगा, मैं नीचे से क्वेश्चन करूंगा, आपकी बारियां आपने नीचे देखनी है, आपकी बारी में लिखूंगा हु इज नेक्स्ट, ठीक है ना, उसको आपने देखना है, आपने प्रिसाइज क्वेश्चन पे आंसर करना है, ज़्यादा बात नहीं करनी। और एक और बंदे को भी मैं सीट देता हूँ, क्योंकि माशाल्लाह पैनल, नॉर्मली मैं एक एक बंदे को नीचे उतारता हूँ, मगर आज पैनल इतना ज़बरदस्त है कि मुझे नीचे जाना पड़ेगा। आप सब माशाल्लाह ज़बरदस्त पैनल हो, ठीक है, तो मैं नीचे जाऊंगा, आपको बारी बारी, तो नीचे कमेंट में देखना है किसको मैं बारी दूंगा, ठीक है। अभी आते हैं मिस्टर राजपूत भाई के पास, और उसके बाद आएंगे खुरम भाई, ठीक है। उस वक्त तक मैं खालिद महमूद, अगर आप नीचे सुन रहे हैं, आपने ऊपर आना है खालिद भाई, और मैं नीचे से मॉडरेट करूंगा, ठीक हो गया। तो प्राउड ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ज़बरदस्त, हमारा पैनल ज़बरदस्त है। तो इसी तरह आप ज़बरदस्त आइडिया दिए करें। आई एम गोइंग डाउन, एंड राजपूत साहब आपके पास आ रहे हैं, बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जे कोई बोलन च गलती कताई हुई है तो ਉਹਦੀ माजरत करने एडे पढ़े लिखे ते है कोई नहीं। बस इक्को ही इल्तजा है अपनी गवर्नमेंट अगे, अपने दारियां अगे कोई ख्याल करो। उस मां ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾਲਿਆ, ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਦਾ ਭੈਣ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, सॉरी यार नहीं बोलिया जाता, सॉरी। जी राजपूत भाई, आपके जज्बात की कदर करते हैं मेरे भाई। हर बंदे का दिल दुखा हुआ है इन जालमों की वजह से। जी BFT भाई नंबर 5 कौन है? मैं यार थले बहना, ठीक है, माजरत सब दोस्तों के। जी फौजिया खान, आपका नंबर आ रहा है मेरी बहन, ओवर टू यू जी। थैंक यू जनाब, मेहरबानी। राजपूत भाई कोई बात बड़ा करें, दिल बड़ा करें, ये बस बेगैरतों की चालें। आबिद भाई मैं मोडिएटर नहीं हूँ इस आईडी पर, मेरा ख्याल है।
जी, किसी और को चांस दे, मैं वापस आती हूँ। जी, और BFT भाई नीचे से बंदे ऊपर भेजते जाएं। आई थिंक मेरी जो मैं दूसरी आईडी पर इस पे मॉडरेटर हूँ, चले बना दिए आबिद भाई ने। अच्छा, जी BFT भाई, इसके बाद सीधे चलते हैं जी। अच्छा, फौजिया खान चली गई तो जी फिदा भाई आप आ जाएं जी। जी भाई, ये आवाज आ रही है खालिद भाई? जी भाई, आप अपना म्यूट लगा लें, आप हेलो सर, आवाज आ रही है? क्या आवाज आ रही है? पता नहीं आज BFT नया कोई काम कर रहा है मेरे ख्याल में। देखें BFT, आप लिखें नीचे, इस वक्त आपकी जरूरत है ऊपर कि अच्छा, आपकी अस्सलाम उसी वालेकुम। भाई की जरूरत है। अच्छा, अस्सलाम मैं ले वालेकुम। आया हूँ जी, मैं ले अच्छा, आया हूँ। असल में तो अच्छा खालिद एक भाई आप बैठे, खालिद भाई, खालिद आपने बैठना है, खालिद आपने अच्छा बैठना है। खालिद भाई आप बैठे रहो। मैं असल में पता क्या कह रहा था कि ज़बरदस्त बातें हो रही थी। मैं चाह रहा था कि अपने राजपूत भाई को वापस लेकर आए। मैं 1 मिनट के लिए नीचे जाता हूँ, राजपूत भाई दोबारा बात करें। देखो, हम सब की माएँ बहनें हैं, हम सब देखो इमोशनल हैं, मगर फिर भी उनको मौका देना चाहिए। राजपूत भाई आपने प्लीज़ माइंड नहीं करना, हम सब खामोशी अच्छा, से आपको सुनेंगे। BFT भाई, वो उनकी तबीयत खराब हो गई है, वो रोने लग पड़े थे, वो बेचारे बैठे हैं, उन्हें थोड़ा तसल्ली होने दो, वो नीचे ओके, बैठ ठीक है, हैं, कोई ठीक बात हो नहीं। गया। आपने ओके, अपना वो देखे, आपने अपना वो मैसेज भी दें, जो आपका मैसेज भी है, उसके बाद आप ब्राड भी आगे लेके चलें, आप और खालिद प्लीज। कोई मसला नहीं जी। खालिद भाई अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन खालिद भाई आप तैयार रखें। खुरम भाई ने भी बात नहीं की, जो खुरम भाई आप बात करें, बिस्मिल्लाह। खुरम भाई, आर यू विद अस? खुरम भाई, यू विद अस? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, अब आ रही है, बिस्मिल्लाह। अच्छा अच्छा, जी जी, हाँ हाँ जी, मैं कुछ मेरी आवाज आ रही है आपको? अच्छा, मैंने थोड़ा सा सुना था, फिर मेरे अच्छा चले गए जी। हाँ जी, मैं कुछ मेरी आवाज आ रही है आपको? मेरी आवाज थोड़ा सा सुना था, फिर मेरी आवाज ऐसे हो रही है। पूनम भाई अपना म्यूट लगाएं 1 मिनट के लिए। खुरम खुरम भाई भाई, आई थिंक यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर माइक, आई थिंक सो देखें नीचे से होकर फिर ऊपर आए। खुरम भाई हेडफोन आप निकालें। नहीं नहीं, अभी मैंने स्पीकर ऑन किया हुआ है, मैं दोबारा करता हूँ। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको सही? अब आ रही है जी, प्लीज। आपको खुरम भाई नेक्स्ट टाइम आपकी अभी डबल मेरी आवाज, आवाज आ रही है आपको सही? आपको 5 पाउंड की पेनल्टी पड़ेगी। नहीं PTI नहीं, मैंने overseas.com में अपने 5 नहीं पाउंड जमा कराने हैं। नहीं, मेरी अभी भी आवाज एको हो रही है, मैं कार्ड तो दोबारा करता हूँ। एकदम बात पे ये की हो रही है उनकी। राजपूत भाई को वापस लेकर आते हैं जी। राजपूत भाई वेलकम जी। यार गल नहीं हुई यार, सॉरी। कोई मैं मसला नहीं है भाईजान, आराम से तसल्ली के साथ, हम सब यहाँ पर अपनी फैमिली है। आप ऐसे समझो आप अपनी बैठक में बैठे हो, अपने घर में बैठे हो, ठीक हो गया ना? अपने भाइयों मैंने से बात आज करो। 2-3 वीडियो देखी थी जी जी, यार, मुझे ये समझ नहीं आती, उनके घर में माँ नहीं है, वो कैसे दुनिया पे आ गए? बेटी नहीं है, बहन नहीं है, कैसे उसको लेके जा रहे थे? बस यार, अल्लाह ताला दी ज़ात इन्हां नूं अकल हदायत देवे। साड़ी आवाम जिहड़ी है ना, इस चीज़ नूं नहीं समझदे पे, जिन्हां दे हत्थ च इस टाइम गवर्नमेंट ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਏ। ਭਾਈ ਮਸਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਓ ਵੇ ਜਿਹਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਸਰਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੈਂ
ਦਿਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਹੋਏ ਜਾਂ 12 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਣਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸਮੀ ਇਬਰਾਹਿਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋ। ਇੱਕ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਖਣਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਬਕਾਇਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਵਲ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ। ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ